جب یہ کیسز شروع ہوئے نا تو انہوں نے یہ کیسز اس لیے نہیں کیے تھے کہ عمران خان ان سب کا سامنا کریں گے. ان کا خیال تھا اتنے 200 کیسز کا بہار جب نظر آئے گا تو عمران خان نے خود ہی کہہ دینا ہے کہ مجھے ڈیل کرو اور مجھے ملک سے باہر بھیج دو اور میں جا کے آرام کی زندگی کاٹوں گا. میں پاگل ہوں کہ یہ 200 کیسز کا سامنا کروں گا. تو جب عمران خان نے یہ 200 کیسز کا سامنا شروع کیا ہے اور ایک ایک کیس پہ جو قانون کہتا تھا ہر ایک جج کے سامنے کھڑے ہوئے ہر احمقانہ کیس کا سامنا کیا، تو میرے خیال میں ان کو یہ نہیں پتا تھا جب عمران خان سامنا کرے گا تو اس کو توڑ تک لے کر جائیں گے. اور جب وہ کیسز ختم ہونا شروع ہوئے تو تب لوگوں کو، اب جب یہاں سے کیس نکل کر جب ہائی کورٹ میں جائے گا تو آپ کو پتہ ہے کہ وہاں جا کے ختم ہو جاتا ہے، وہاں پہ بھی یہ جان جان کے گھسیٹیں گے. لیکن یہ سمجھ لیں کہ کیسز عمران خان نے جیسے سامنا کیے، عمران خان کھڑے ہیں کہ اس کو آخر تک دیکھیں گے. یہاں پہ ان کو سزا بھی دے دیں، ناجائز سزا ملے گی کیونکہ یہ ان کو آرڈر کہیں اور سے آتے ہیں. اگر دے بھی دیں، پورا پاکستان دیکھ رہا ہے کہ ایسے شخص کے ساتھ یہ کیا کیا نہیں کر رہا ہے. 500 دن سے جیل میں رکھا ہوا ہے اور جس کیس کے لیے جیل میں رکھا ہے اس میں جس کے لیے عمران خان 500 دن سے بیٹھے ہوئے ہیں وہ کیسز تو ہائی کورٹ میں جا کے ختم ہو چکے ہیں. اب یہ جیل سے نہیں نکالنے کے لیے اور کون سے کیس بنائیں گے. آخر کار یہ قوم تنگ آ گئی ہے اور ان کے ہاتھ میں جتنے بھی کیسز یہ بنا لیں، اب یہ مذاق بن گیا. صرف پاکستان میں نہیں مذاق بن رہا، اب ان کا ساری دنیا میں مذاق بن رہا ہے. اب ان کو یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ اب کون سا احمقانہ کیس بنائیں اور عمران خان کو جیل میں رکھنے کا اور کون سا حربہ استعمال کریں. میڈم یہ بھی بتائیے گا، خان صاحب نے سول نافرمانی کی جو ہے وہ تحریک کا کہا تھا، کیا اس کے اندر مزید کوئی دن دے دیے ہیں حکومت کو؟ اور اس کے بعد خان صاحب نے کون سا دن کہا ہے آپ کو یا پارٹی لیڈرشپ کو کہ آپ لوگوں نے اناؤنس کرنا ہے یہ سول نافرمانی اگر آپ کے یہ دو مطالبات نہیں مانے جاتے؟ عمران خان نے اوورسیز پاکستانیوں کو کال دے دی کہ اگر یہ جو ان کے دو مطالبات تھے کہ جوڈیشل کمیشن بنائے، اور اس میں کیا بات کر رہے ہیں، ایک آئینی اور قانونی بات کر رہے ہیں عمران خان کہ ایک جوڈیشل کمیشن بنایا جائے سپریم کورٹ کے ججز کے نیچے. بہت بڑے دو ثانیہ ہوئے، 9 مئی کا اور 26 نومبر کا. سپریم کورٹ کے 3 سینئر موسٹ ججز کے نیچے یہ کمیشن بنایا جائے، وہ ان کی تحقیقات کرنے پہ اگر یہ اتفاق کر لے حکومت اور جو ناحق قید میں لوگ ہیں ان کو رہا کر دے تو عمران خان یہ ریمیٹنس کی کال نہیں دیں گے. لیکن اگر نہیں کرتے یہ تو اتوار والے دن عمران خان نے کہا ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں کو جو بہت پاکستان کے ساتھ جن کی لگن ہے اور وہ جو بہت پیار کرتے ہیں پاکستان سے، ان کی فیملیز ادھر ہیں، انہوں نے کہا اپنی ریمیٹنسز بھیجنا بند کر دیں. میڈم یہ آج خان صاحب کی باڈی لینگویج کیسی تھی؟ اور خان صاحب جو ہے نا جب عدالت میں آئے اور فیصلہ محفوظ ہوا میں تو آپ کو ان کا بتاؤں خان صاحب کی کیا باڈی لینگویج تھی جو ہماری تکلیف تھی. آج جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان جیسے انسان کو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو وہ کہ جو ملک ریاض کی فیملی نے اپنے اکاؤنٹ میں یہاں سپریم کورٹ کے پیسے بھیجے ہیں کہ جو تم نے ایک چیریٹی کا ٹرسٹ بنایا ہے یہ تم نے ملک ریاض سے فائدہ اٹھایا ہے. یاد رکھیں یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بچے مفت تعلیم حاصل کر رہے ہیں یہ آپ نے ملک ریاض سے فائدہ اٹھایا ہے. آپ یہ سوچ سکتے ہیں؟ اب اس کے اوپر جا کے سارے پاکستانی گھر بیٹھ کے سوچیں کہ جو آج عمران خان قید اس لیے جائیں گے کہ وہاں پہ جو کالج میں القادر کے کالج میں بچے پڑھ رہے ہیں جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں وہ اس کی سزا آج اب عمران خان کو یہ اس کے اوپر یہ قید دینے جا رہے ہیں. میڈم یہ بھی بتائیے گا، میں موجود تھی 190 ملین کے ایک کیس سے لے کر آخری پیشی تک آپ آتی رہی، آپ کو جج کی باڈی لینگویج کیا لگی کہ جج کس طرف جا رہے ہیں؟ بیٹا آج نے بہت اچھا سوال پوچھا ہے. ان کی باڈی لینگویج شروع سے ابھی تک ایک ہی ہے. جو آئے گا آرڈر وہ بتا دیں گے. پتہ نہیں انہوں کو پتہ نہیں ان کی، آپ کہہ رہے ہیں باڈی لینگویج، میں یہ کہوں گی کہ وہ بیچارے تو بیٹھے ہیں جو لکھ کے دے دیں گے وہ پڑھ کے سنا دیں گے. میڈم یہ بھی بتائیے کیا فیصلہ آ سکتا ہے؟ مجھے تو یہ لگ رہا تھا آج باڈی لینگویج سے اگر جج صاحب انصاف کرنے کا فیصلہ کریں اور اپنی کیا کہتے ہیں اپنی اگلی نسلوں کو یہ بتائیں
کہ میں نے ایک انصاف کیا تھا اتنے بڑے شخص کے ساتھ، یا ان کے بچے اور ان کے اگلی نسلیں ان کو یاد کرائیں گے کہ آپ نے کس قسم کا فیصلہ دیا تھا. تو اگر جج صاحب اتنی ہمت کر گئے تو میرے خیال میں سب کو پتہ ہے کہ اس کے اوپر کیا فیصلہ ہونا چاہیے. یہ تو ختم ہو جانا چاہیے کیس، اول تو چلنا ہی نہیں چاہیے تھا. لیکن اگر ان کو اوپر سے آرڈر آ گئے اور وہ نہیں پریشر برداشت کر سکے تو وہ جو لکھا ہوا آئے گا وہ پڑھ کے سنا. میڈم یہ بتائیے گا ملک ریاض کو بھی اس کے اندر جو ہے نا وعدہ معاف گواہ بنانے کی کوشش کی گئی تھی اور ان کو نہیں وہ وعدہ معاف گواہ بن نہیں سکتے، وہ کیس کے اندر ہیں، وہ خود تو وہ ہے نہیں یہاں پہ. لیکن عمران خان سہولت کار کے طور پہ جیل میں جائیں گے، باقی وہ لوگ تو جیل میں نہیں جائیں گے. میڈم یہ واحد کیس ہے جس میں پیسے کمانے کے بعد حکومت نے کیس بنا دیا، اس کو انویسٹ کر کے پیسے کمائے. بیٹا صحیح کہہ رہے ہو. اب آپ سارا کچھ خود دیکھ رہے ہو اور آپ ماشاءاللہ جوان نسل ہو. آپ یہ دیکھ لو، آپ نیکی کا کام کرو، جیل میں جاؤ گے، ڈاکہ ڈالو تو پرائم منسٹر بنو گے. اچھا آخری سوال کر لیجیے گا. آج تھوڑی سی آپ کی آنکھوں میں چمک سی بھی نظر آ رہی ہے، تھوڑی سی پریشانی بھی نظر آ رہی ہے. پریشانی نہیں، کیا دکھ کیا تھا. کیا دکھ ہے، کیا دیکھیے، جذبات ہیں دکھ آپ تھا کے؟ کہ یہ ہمارا یہ نظام کے ساتھ ہم پاکستان میں کیسے جی سکتے ہیں جہاں پہ آپ کو کھلے سرے عام نیکی کرنے پہ جیل میں ڈال دو اور چوری کرنے میں پرائم منسٹر بنا دو. ہم تو چلو ہماری عمریں نہیں ہیں، لیکن آپ بچے، آپ جوان نسل کیسے اس نظام میں کیا کرو گے آگے جا کے؟ اگر یہ عمران خان جیسے انسان کے ساتھ، جو ایکس پرائم منسٹر بھی ہے لیکن پاکستان دنیا جس کو مانتی ہے ایمانداری پہ، اگر اس کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے تو باقیوں کے ساتھ کیا ہوگا پاکستان. اویلیبل ہے. سو کہنا ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ چیریٹی ورک اور ہیومینیٹیرین ورک اگر اس نے بھی پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی زد میں آنا ہے تو یہ بڑا انفارچونیٹ ہے. تو اس کے بعد کوئی بھی پاکستان میں سوشل ورک کرنے سے بھی اجتناب کرے گا اور گھبرائے گا اور ہیزیٹیٹ کرے گا کہ اس کے اوپر بھی کرمنل کیسز بن جاتے ہیں. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اب تک کی جو ایویڈنس ریکارڈ ہوئی ہے، جو میرا خیال ہے کہ اس ایویڈنس کو پڑھنے کے بعد جج صاحب یقیناً عمران خان صاحب کو بری کریں گے، اور بری کرنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں کہ جب سرکار کے گواہوں نے یہ کہہ دیا کہ القادر یونیورسٹی ٹرسٹ کے جتنے بھی مالی معاملات ہیں اس میں عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ کی کبھی مداخلت نہیں رہی، کبھی ان کے اکاؤنٹ میں 1 روپیہ نہیں گیا، کبھی ان کو کوئی سیلری نہیں ملی، اور یہاں پر فری آف کاسٹ لوگوں کو ایجوکیشن دی جاتی ہے، جیسے نمل میں دی جاتی ہے، جیسے شوکت خانم میں لوگوں کے مفت علاج ہوتے ہیں. عمران خان صاحب کو میں نے خاص طور پہ 3 موقعوں پر خاص طور پہ میں نے ان کو اپسیٹ دیکھا ود دی پروسیکیوشنز.